الحمد لله الذي فضل المجاهدين من المؤمنين على القائدين، والصلاة والسلام على إمام الهدى والمتقين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين الفاتحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے چند باتیں ذکر کی تھیں جن کا تعلق انسان کے ایمان اور بنیادی عقائد کے ساتھ تھا، اور عقائد کو ثابت کرنے کے لیے کون کون سے اصول اور کون کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو فریق مخالف اپنے عقائد ثابت کرنے کے لیے پیش تو کرتا ہے لیکن ان سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کو ہم نے ذکر کیا تھا، اور آج ہم فریق مخالف سے گفتگو کرنے کا کچھ طریقہ اور ہر عنوان پر گفتگو کرنے کا جدا جدا طریقہ اور جدا جدا اصول ہیں، لیکن بنیادی اصول وہی رہیں گے کہ جب بھی فریق مخالف اپنا دعویٰ تحریر کرے گا، اپنا دعویٰ تحریر کرنے کے بعد ہم فریق مخالف سے پوچھیں گے کہ قرآن مقدس کی آیات محکمات سے اپنے دعوے کو ثابت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث متواتر سے اپنا دعویٰ ثابت کریں۔ تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، جو بھی عنوان ہوگا جس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور بنیادی عقائد کے ساتھ ہو، یعنی جس کے انکاری پر ان کی طرف سے کفر کا فتویٰ ہو اور قطعی عقیدہ ہو، تو اس کے بارے میں سوال بھی ہم اس طرح کریں گے۔ اب اسی طریقے سے فریق مخالف، اگر ہمارا فریق مخالف سے اس صورت میں ہماری گفتگو ہو، اسلام اور کفر ہمارا عنوان ہو کہ امت مسلمہ فریق مخالف کو غیر مسلم اور اسلام کے مخالف ایک مذہب تصور کرتی ہے، اور اسی طرح فریق مخالف کا دعویٰ یہ ہے کہ فریق مخالف اپنے آپ کو، اپنے مذہب کو اسلام تصور کرتا ہے۔ اگر ہمارا عنوان فریق مخالف کے ساتھ یہ ہو، موضوع اسلام اور کفر ہو، تو اس صورت میں ہم فریق مخالف سے کس طرح گفتگو کریں گے اور کیسے ہم اس سے پوچھیں گے اور کیسے سوال کریں گے؟ اور بنیادی چیز ہماری یہی ہے، لیکن باطل اکثر طور پر دھوکہ دیتا ہے۔ باطل کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو فدق کا مسئلہ ہے، اس پر گفتگو کر لیتے ہیں،
کرتاس کا مسئلہ ہے، اس پر گفتگو کر لیتے ہیں، حدیث غدیر ہے، اس پر گفتگو کر لیتے ہیں، خلافت ہے، اس پر گفتگو کر لیتے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ اختلاف بات کے اختلاف ہیں۔ پہلا امت مسلمہ کا فریق مخالف سے جو بنیادی اختلاف ہے وہ اسلام اور کفر کا اختلاف ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جس عنوان پر گفتگو ہونی چاہیے وہ کون سا عنوان ہونا چاہیے بھائی؟ اسلام اور کفر کا۔ فریق مخالف ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے کہ نماز پر گفتگو کر لو کہ تم ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہو، ہم ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں۔ کلمے پر گفتگو کر لو کہ تم 2 جز والا کلمہ پڑھتے ہو، ہم 6 جز والا پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح کلمے کے ساتھ ساتھ اذان پر گفتگو کر لو کہ تمہاری اذان میں شہادتین ہے اور ہم 3 شہادت والی اذان کہتے ہیں۔ یعنی فریق مخالف کا ہمیشہ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ فروعی مسائل میں امت مسلمہ کو الجھا کے رکھتا ہے، اور ہمیشہ یہ تصور دیتا ہے کہ امت مسلمہ کے ساتھ ہمارا اختلاف ایک فروعی اختلاف ہے، اصولی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح خلافت کے عنوان پر گفتگو کر لو، جنازہ رسول پر گفتگو کر لو، بنات اربع پر گفتگو کر لو، یعنی ان عنوانات میں امت مسلمہ کو کیا دیتا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے، جبکہ یہ سارے کے سارے عنوانات بات کے ہیں۔ سب سے پہلا بنیادی عنوان کیا ہے بھائی؟ اسلام اور کفر۔ امت مسلمہ فریق مخالف کو مسلمان تصور نہیں کرتی، اور فریق مخالف اپنے آپ کو ایک ایسا مذہب تصور کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تو اب اس صورت میں سب سے پہلے جس عنوان پر گفتگو ہونا ضروری ہے وہ کون سا عنوان ہے بھائی؟ اسلام اور کفر۔ اور فریق مخالف سے اس میں ہم کس طریقے سے گفتگو کریں گے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم فریق مخالف کے اپنے لوگوں سے سوال کریں گے کہ فریق مخالف یعنی فریق مخالف کے مذہب سے تعلق رکھنے والا مناظر یا فریق مخالف کے مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی عام آدمی بھی، جو بھی آدمی فریق مخالف کے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو شیعہ مذہب کے مناظر اپنے مذہبی اصول پر رہ کر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ایک اصول تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اصول کے مطابق اپنے آپ کو کیا کریں؟ مسلمان ثابت کریں۔ تو اس صورت میں تو امت مسلمہ نے خود، علماء نے اور مفتیان کرام نے 1400 سال سے اس بات کو بیان کرنا شروع کیا اور بیان کرتے آ رہے ہیں کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ تو امت مسلمہ کے اصول کے مطابق تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب ہم نے ایک انصاف کا ترازو رکھا کہ دیکھیں کیا یہ مذہب، یہ فرقہ اور یہ گروہ اپنے مذہب کے بنیادی اور مذہبی اصول کے مطابق بھی مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایک انصاف کا ترازو تھا، اور جب امت مسلمہ کے علماء نے خود اس کو اس کے اپنے اصول کے مطابق دیکھا تو یہ فرقہ، یہ مذہب اپنے اصول کے مطابق بھی مسلمان ہے نہیں۔ تو جو اپنے مذہب کے مطابق بھی مسلمان نہ ہو اور اپنے آپ کو اپنے مذہب کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق بھی مسلمان ثابت نہ کر سکے تو وہ اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہر آدمی یعنی سنجیدہ آدمی جو تھوڑا سا بھی عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اور جس وقت اس چیز کو دیکھے گا تو خود فیصلہ کر لے گا کہ یہ مذہب اسلام نہیں ہے۔ تو سب سے اب جب وہ اسلام نہیں ہے تو اب اس کے اعتراض بھی قابل قبول ہے نہیں ہے۔ اب وہ جو بھی اعتراض صحابہ کرام پر کرے گا تو وہ ایک غیر مسلم ہے، اور غیر مسلم ہمیشہ اعتراض کرتے آئے۔ اب ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس کے اپنے مذہبی اصول کے مطابق اس سے پوچھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو کیا کریں؟ مسلمان ثابت کریں۔ اب اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ ہمیں کافر ثابت کریں، جبکہ ہمیشہ یہ اصول ہے کہ جس کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو اسلام ہونے کا دعویٰ کس کا ہے بھائی؟
فریق مخالف کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مومن ہیں، جب اس کا دعویٰ ہے تو دلیل بھی اس کے ذمہ ہے اور اپنے اصولوں میں رہ کر وہ دلیل دے گا، اور ہم تو اس کے اسلام کے انکاری ہیں، ہم سے وہ کبھی مطالبہ کر ہی نہیں سکتا کہ آپ بتائیں کہ ہم غیر مسلم کیسے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اور پھر بھی ہم انصاف کے ترازو میں رہتے ہوئے بتا دیتے ہیں کہ آپ غیر مسلم کیسے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کے اصول کے مطابق بھی مسلمان نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی طرح جب فریق مخالف سے ہماری گفتگو ہوگی تو ایمان، اسلام اور کفر کے بارے میں سب سے پہلے ہم نے عنوان طے کرنا کہ شیعہ مذہب کا مناظر اپنے مذہبی اصول پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے۔ سب سے پہلا عنوان یہ ہوگا، جب بھی گفتگو ہوگی تو سب سے پہلا عنوان یہی تعریف کیا جائے گا کہ شیعہ مذہب اپنے مذہبی اصول پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان مومن ثابت کرے۔ اب اس صورت میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ ہم اپنے مذہبی اصول کے مطابق رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اب ہم اس سے پہلا سوال یہ پوچھیں گے کہ شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ان چیزوں کو تحریر کرے گا کہ جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے شیعہ مناظر ان چیزوں کو تحریر کرے۔ اب اس کی مرضی ہے جتنی چیزیں وہ تحریر کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اس نے اپنا مذہب تحریر کرنا ہے، اور یہ ایک انصاف کا ترازو ہے۔ ایک طرف اگر ہم الزام لگائیں کہ یہ اس کے مذہب میں ہے، یہ مذہب میں ہے، یہ مذہب میں ہے، اور دوسری طرف انصاف یہ ہے کہ ہم خود اس سے پوچھیں گے کہ آپ کے مذہب میں کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جب وہ خود اپنے ہاتھ سے بتائے گا، لکھے گا، تحریر کرے گا، تو اب اس سے آگے ہم اس سے اور سوال کریں گے۔ تو سب سے پہلے دو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں کہ سب سے پہلے بات کس پر کریں گے؟ اسلام اور کفر پر۔ نمبر دو، فریق مخالف کے مذہب کے مناظر سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کے مذہب میں کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، آپ اس کو تحریر کریں۔ اب جب وہ ان چیزوں کو تحریر کر لے گا تو اب ہم سوال کریں گے کہ اپنے مذہب کے عقیدے کی کسی کتاب سے آپ دکھائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تاکہ بات کلیئر ہو جائے اور پکی ہو جائے کہ جتنی چیزیں اس نے بیان کی ہیں یہ اس کا اپنا انفرادی عقیدہ ایمان نہیں بلکہ مذہب کا ایمان ہے، کیونکہ سوال کس کا ہے؟ مذہب کا ہے، اور فتویٰ بھی پورے شیعہ مذہب پر ہے کہ غیر مسلم ہے۔ تو اس لیے جب پوچھا جائے گا تو اس بارے میں یہی پوچھا جائے گا کہ پورے مذہب میں کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو دوسرا سوال ہم یہ کریں گے کہ اپنے مذہب کے عقیدے کی کسی کتاب سے آپ اس چیز کو کیا کریں؟ بیان کریں۔ ثابت بعد میں، پہلے بیان کریں کہ جو آپ نے تحریر کیا ہے، یعنی 5 چیزیں تحریر کی ہیں، 6 چیزیں تحریر کی ہیں، 7 چیزیں تحریر کی ہیں، 8 کی ہیں، کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے یا ان چیزوں کو ایمانیات میں ذکر کرنا ضروری ہے، کہ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اپنے ایمانیات میں ذکر نہ کیا جائے تو اس کو شیعہ مذہب یعنی شیعہ نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کے علاوہ اور مذہب میں تعلق رکھنے والا کہا جائے گا، کہ کسی ایک چیز کو بھی چھوڑنے والے کو شیعہ نہیں کہا جائے۔ تو اب وہ جتنی چیزیں ذکر کریں گے اس کے بعد ہم دوسرا سوال کریں گے کہ اپنے عقیدے کی کتاب سے بھی دکھائیں کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر انہوں نے زیادہ چیزیں ذکر کی ہوں گی یا کم کی ہوں گی تو وہ دیکھ لیں گے کہ ہمارے مذہب میں ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ 2 سوال ہوئے۔ اب جب وہ مذہب کی کتاب سے دکھائیں گے کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے تو اب ہم سوال کریں گے کہ جن جن چیزوں کو آپ نے ذکر کیا ہے اور جن پر ایمان لانا آپ کی مذہبی بنیادی کتاب عقیدے کی کتاب میں موجود ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اب آگے چل کر کیونکہ ایمان سکھانا اللہ کے نبی کا کام ہوتا ہے اور اللہ کے نبی نے ایمان سکھایا، تو اس لیے ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ آپ اپنے مذہب کی احادیث کی کتابوں سے، جس کو آپ اپنی حدیث کی کتابیں کہتے ہیں، جس کو اصول اربعہ بھی کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ فریق مخالف کے مذہب کے مطابق جو صحیح کتابیں ہیں،
ان کتابوں سے اب آپ اپنے اس ایمان کو ثابت کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، اب یہی چیزیں عقیدے کے بعد ہم اب اوپر جائیں گے کہ اب اپنی حدیث کی کتابوں سے آپ دکھائیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ایمان سکھایا۔ اور کیسی روایت مانگیں گے؟ دیکھیں بھائی کہ آپ اپنی حدیث کی کتابوں سے صحیح کون سی روایت پیش کریں گے؟ صحیح، یعنی جس کی سند درست ہو اور جس کو خود شیعہ مذہب صحیح روایت کہتا ہو۔ نمبر 2، صریح، روایت صحیح ہو، جبکہ فریق مخالف نے جو صحیح کی تعریف کی ہے تو اس میں خود فریق مخالف کے مذہب کے متقدمین اور متاخرین دونوں کیا ہیں؟ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اور فریق مخالف کے مذہب کے پہلے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جنہوں نے جس کی سند منقطع ہے اس کو بھی وہ صحیح کہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی حکم لگایا کہ دیکھو بھائی صحیح روایت وہ ہے کہ جو متصل ہو اور امام تک سند پہنچتی ہو اور امام کے بعد والا راوی اس کو نقل کرنے والا ہو اور اس کی سند میں راوی جتنے بھی ہوں درست ہوں۔ اب سند بھی متصل ہو، راوی بھی درست ہو، لیکن فریق مخالف یہ صحیح میں اس صورت میں کوئی ایک روایت بھی صحیح پہنچتی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے منقطع روایات پر بھی صحت کا حکم لگایا ہے۔ اور میرات العقول میں ملا باقر مجلسی نے بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جو منقطع سند ہیں اور ان پر صحیح کا۔ اسی طرح فریق مخالف کے مذہب کے متقدمین نے جو ان کی کتابیں موجود تھیں، اصول اربعہ ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے تصحیح عامہ کی ہے، یعنی اس میں جتنی روایات آئی ہیں اور کلینی نے جتنی روایات کو نقل کیا ہے تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ اور اسی طرح کلینی کے بعد پھر دوسرا، اسی طرح علی بن ابراہیم قمی کہ یہ کلینی کا استاد ہے، اس نے جو روایات نقل کی ہیں اس کتاب میں جو روایات لایا ہے وہ سکھا ہے اور صحیح روایات ہیں۔ تو اس طرح یعنی تصحیح عامہ موجود ہے، لیکن متاخرین نے اس پر جرح کی ہے۔ اب متقدمین اس کو قبول کرتے ہیں اور متاخرین اس پر کیا کرتے ہیں؟ جرح کرتے ہیں۔ اب اس صورت میں اور پھر متاخرین بھی اپنا اصول توڑ کر پھر اسی صورت میں متقدمین کی طرف آتے ہیں، یعنی متاخرین جب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اب اس صورت میں روایت کی سند بھی صحیح ہے اور روایت کے راوی بھی درست ہیں اور متصل سند بھی ہے تو اور یہ روایت ہمارے مخالف ہے، تو پھر متاخرین نے حکم لگایا کہ اگر روایت کی سند بھی صحیح ہو، سند بھی متصل ہو اور امام تک بھی پہنچ رہی ہو اور راوی درست بھی ہوں، تو اب اس صورت میں یہ روایت تو صحیح بنتی ہے سند کے اعتبار سے، لیکن پھر ہم اس کا متن بھی دیکھیں گے، یعنی سند صحیح ہوگی تو پھر کیا دیکھیں گے؟ متن، کہ اگر متن ہمارے مذہب کے مخالف آئے گا تو ہم اس روایت کو چھوڑ دیں گے، تو پھر روایت کا حکم کیا رہا؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ یعنی متاخرین نے یہ بھی کہہ دیا، یعنی سارا کا سارا مذہب ان کے اپنے ہاتھ میں آ گیا، جس طرح چاہتے گئے، جس طرح دل کرتا گیا بناتے گئے، تو سارا مذہب ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ ایک طرف تو کہا کہ سند پر بحث کریں گے، سند پر بحث اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ متن درست ثابت ہو جائے، لیکن جب سند صحیح ثابت ہو گئی تو پھر کہنے لگے ہم متن بھی دیکھیں گے، اگر متن ہمارے مذہب کے مخالف آئے گا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یعنی پھر یہ متاخرین اسی بات پر جا کے بیٹھے کہ جس پر متقدمین تھے۔ متقدمین کہہ رہے تھے کہ سند صحیح نہ بھی ہو لیکن متن ہم دیکھیں گے، متن ہمارے مذہب کے مطابق ہے تو ہم لے لیں گے، سند اگرچہ منقطع ہو تو دوسرے قرائن کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے۔ اب اسی طریقے سے متاخرین نے بھی یہی حکم لگایا کہ سند اگرچہ صحیح بھی ہو اور پھر ہم دیکھیں گے کہ متن اس کا درست ہے یا نہیں، اگر متن اس کا ہمارے مذہب کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر مخالف ہے تو ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ یعنی دونوں ایک ہی جگہ پر آ کر بیٹھے کہ اپنے ہاتھ میں لے لیا سارے مذہب کو کہ جس جہاں دل کرتا جائے وہاں اس کو قبول کرو، جہاں دل نہ کرے وہاں قبول نہ کرو۔ تو اس لیے ہم فریق مخالف سے پھر تیسرا سوال کریں گے کہ آپ اپنے مذہب کی بنیادی کتابوں سے روایت پیش کریں جو صحیح ہو، تو اس اصول کے مطابق جس کی صحیح جو صحیح کی انہوں نے تعریف کی ہے فریق مخالف کے مذہب میں روایت پائی جاتی نہیں۔ اگر بالفرض والمحال اگر کوئی ان کے ایمان کے بارے میں صحیح روایت موجود ہو تو اب دوسری شرط یہ ہے روایت صحیح ہو
نمبر 2 صریح ہو۔ صریح کا معنی یہ ہے کہ اس میں لفظ ایمان بھی موجود ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی لفظ ایمان بھی اس میں موجود ہو، روایت صحیح بھی ہو اور صریح بھی ہو، یعنی صراحت کے ساتھ ہو کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ 2 شرطیں۔ نمبر 3 صحیح ہو، صریح ہو، غیر معارض ہو، یعنی اس کے معارض کوئی اور روایت موجود نہ ہو جو اس کے مخالف ہو۔ جبکہ ملا باقر مجلسی نے میرات العقول کے مقدمے میں تعریف کیا ہے کہ ہمارے مذہب میں ہر مسئلے میں معارض روایات موجود ہیں، یعنی کوئی ایک مسئلہ بھی فریق مخالف کے مذہب کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں معارض روایات موجود نہ، سوائے انکار قرآن کے، یعنی قرآن مقدس کا جب انکار کرتے ہیں تو اس میں سب متفق ہیں، کسی کوئی معارض روایت اس میں نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہر مسئلے میں ان کا کیا ہے؟ تعارض ہے۔ حتیٰ کہ فریق مخالف کے مذہب کا بنیادی عقیدہ امامت ہے، اور عقیدہ امامت میں امامت کے حکم میں بھی تعارض ہے، معارض روایات موجود ہیں، اور تعیین امام میں بھی معارض روایات موجود ہیں، تعداد امام میں بھی معارض روایات موجود ہیں، اور اسی طرح اس کے بعد ائمہ کی زندگی میں بھی معارض روایات موجود ہیں، اور خود ان ائمہ کے اپنے عقیدے کے متعلق بھی معارض روایات موجود ہیں، یعنی ہر مسئلے میں معارض روایات موجود ہیں، کہ بنیادی عقیدہ اس قدر تضاد کا شکار ہے اور اس قدر تعارض کا شکار ہے، حتیٰ کہ اس کا حکم بھی معارض ہے۔ اور تعیین امام میں فریق مخالف کے مذہب کے لوگ اس قدر تعارض کا شکار ہوئے، اسی وجہ سے فریق مخالف کے مذہب کے بہت سارے فرقے بن گئے۔ یعنی کسی نے کہا کہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہلے امام ہیں، اور پھر آگے حضرت علی کے بعد حضرت حسن ہے، اور حضرت حسن کے بعد آگے حضرت حسن کی اولاد ہے اور حضرت زید ہے، تو اس لیے وہ فرقہ زیدیہ بن گیا۔ اور دوسروں نے کہا کہ نہیں، حضرت حسن کے بعد حضرت حسین ہے، تو حضرت حسین کے ماننے والے بن گئے، اور پھر حضرت حسین کے بعد حضرت حسین کے بیٹوں میں انہوں نے اختلاف کیا کہ یہ بیٹا حضرت حسین کا امام ہے یا یہ بیٹا امام ہے۔ تو اس طرح یعنی فریق مخالف کے ائمہ کی تعیین میں بھی کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا، اور تعیین کرتے ہوئے فریق مخالف کے مذہب کے روایات کے تعارض کی وجہ سے۔ اور اسی طرح ایک شخص نے امام سے پوچھا کہ ایک امام کے بعد امام کا کون سا بیٹا امام ہوتا ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ امام کا بڑا بیٹا امام ہوتا ہے، اور پھر آگے اس امام کا بڑا بیٹا امام ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ کیسے کہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن امام ہوئے، حضرت حسن کے بعد پھر ان کے بڑے بیٹوں کو امام ہونا چاہیے تھا، پھر حضرت حسین امام نہ ہوئے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہاں یہ اصول ٹوٹ جاتا ہے، اس کے علاوہ باقیوں کے لیے یہ اصول ہے، یعنی ہر چیز میں کیا ہے؟ یہ تعارض ہے۔ اب اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ امام ہیں، خلیفہ ہیں۔ ایک طرف فریق مخالف کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی خلیفہ ہیں، امام ہیں، جبکہ اسی طرح دوسری صورت میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 128 لیس لک من الامر شیء، اس آیت کے تحت انہوں نے خود لکھا ہے کہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، امام باقر سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کہ اللہ کے نبی کو تو ہر چیز میں اختیار تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر چیز کے بارے میں بیان فرمایا، تو یہ اس بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ پاک نے کیوں حکم دیا کہ آپ کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ تو امام نے جواب دیا یہ اس طرح ہوا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام تو چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ پہلا امام حضرت علی ہوں، فَأَبَى اللَّهُ، اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، فرمایا کہ آپ کے بعد پہلا خلیفہ پہلا امام حضرت علی نہیں ہوں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، فرمایا اے میرا محبوب آپ کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء، یعنی حضرت علی کی امامت جس کو بنیادی چیز سمجھتے تھے اس میں بھی کیا پایا جاتا ہے؟ تعارض پایا جاتا ہے، اور معارض روایات ہیں۔ اب اسی طرح تعداد امام میں بھی معارض روایات ہیں، اصول کافی موجود ہے، پہلی معتبر بنیادی کتاب ہے کہ امام 13 ہے یا امام 12 ہے۔ اس میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی
امام ہیں یا امام نہیں ہے، یعنی حضرت علی کے امام ہونے نہ ہونے میں کیا ہے، تعارض ہے. کہ ادھر کہا کہ حضرت علی امام ہے، جبکہ ان میں روایات موجود ہیں کہ حضرت علی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہم الوالدانی، یہ دونوں ان اماموں کے والد ہیں، یعنی امامت ان کے بعد شروع ہوگی، یہ کیا ہیں، ان کے باپ ہیں. تو حضرت علی امام ہی نہیں ہے. اور اگر حضرت علی کو امام مانا جائے، اور اسی طرح تعداد امام کے امام 12 ہیں یا امام 13 ہیں، کہ حضرت علی بھی امام ہیں، اللہ کے نبی بھی امام ہیں، اور امام 12 ہیں یا امام 13 ہیں. اور اسی طرح ایک معارض روایت یہ بھی پائی جاتی ہے فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب اصول کافی میں، جہاں انہوں نے مکمل باب قائم کیا ہے کہ باب النص علی ائمہ کی امامت پر نص، اس میں نص بیان کیا ہے. تو نص میں اس قدر تعارض بیان کیا ہے کہ جتنے بھی امام ہوں گے 12 امام، تو وہ سارے کے سارے 12 امام 12 امامن 12 امام حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے. اب حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد ہیں بھائی، وہ تو ان کے شوہر ہیں. اور اسی طرح کہ جتنے بھی امام ہوں گے وہ حضرت علی کی اولاد سے ہوں گے، تو حضرت علی امام نہ ہوئے. تو یعنی ہر چیز میں کیا پایا جاتا ہے، تعارض پایا جاتا ہے. اور اس قدر تعارض کی مثالیں ہیں، ملا باقر مجلسی خود نقل کرنے پر مجبور ہوا کہ میرات العقول کے مقدمے میں کہ ہمارے ہر مسئلے میں اس قدر تعارض ہے کہ اس وجہ سے میں نے یہ کتاب میرات العقول لکھی ہے، کہ تاکہ ہم اس تعارض کو ختم کر کے کچھ ایسی چیزیں دیکھ سکیں کہ جو ہمارے عقیدے کے کچھ موافق ہو سکیں، کہ جو ہمارے لیے کچھ قابل قبول روایات ہو جائیں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ کتاب میں نے تحریر کی ہے میرات العقول، اس کے مقدمے میں نقل کرتا ہے. اور پھر آگے جا کر کہتا بھی ہے خود جو روایات غیر سند کے ساتھ منقطع سند سے بھی ہوں پھر بھی ان پر بھی صحت کا حکم لگا دیتا ہے، یعنی اس قدر اس نے بیان کیا. تو ہر مسئلے میں تعارض ہے، یعنی کوئی مسئلہ بھی بغیر تعارض کے موجود نہیں ہے. جب کوئی مسئلہ بھی موجود نہیں ہے تو جب بھی ہم یہ شرط لگائیں گے کہ روایت صحیح ہو، پہلے تو صحیح ہے نہیں کوئی ان کے مذہب میں، نمبر 2 صحیح ہو، تو صحیح روایت بھی موجود ہے نہیں ہے، نہ صحیح ہے نہ صحیح ہے. نمبر 3 غیر معارض ہو، اگر صحیح بھی مل جائے صحیح بھی مل جائے تو تعارض اس میں ضرور ہوگا. اب جب تعارض ہوگا تو اب اس صورت میں وہ بھی قابل قبول ہے نہیں ہے. نمبر 4 مرفوع روایت ہو، صحیح ہو، صریح ہو، غیر معارض ہو، اور مرفوع روایت ہو. مرفوع روایت یعنی اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان ہو، اس لیے کہ ایمان سکھانا اللہ کے نبی کا کام ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر ایمان نہ سکھائیں تو جس کا ایمان اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا نہیں ہوگا تو وہ ایمان اسلام اور ایمان نہیں ہوگا، وہ کسی اور کا سکھایا ہوا ہوگا. تو اس لیے امت مسلمہ کا فریق مخالف سے یہی سوال ہے کہ آپ اپنے مذہب کی بنیادی اصولی کتابوں سے اپنے ایمان پر جو آپ نے تحریر کیا ہے یا بیان کیا ہے اس پر صحیح صریح غیر معارض مرفوع روایت پیش کریں. اور جب فریق مخالف اس کے اوپر اگر بالفرض پہلے تو فریق مخالف کو کوئی صحیح صریح غیر معارض مرفوع روایت اپنے ایمان کے مطابق نہیں ملی اپنی کتابوں سے، جس کو وہ خود بیان کرتا ہے کہ جن چیزوں پر آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں پر ان کے یہاں ایمان لانا ضروری ہے، تو جس کو وہ خود اپنا ایمان کہتا ہے اس کے بارے میں فریق مخالف کو آج تک کوئی صحیح صریح غیر معارض مرفوع روایت ملی نہیں. فریق مخالف کے مذہب کی بنیادی کتابوں میں حضرت علی حضرت فاطمہ سے بھی بہت کم روایات ہیں، اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بالکل روایات نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اس لیے ان کے اپنے ایمان پر ان کے پاس کوئی صحیح صریح غیر معارض مرفوع روایت نہیں. اور جب صحیح صریح غیر، ابھی تک تو ہم نے تواتر کا مطالبہ ہی نہیں کیا، ہم تو صرف ایک صحیح صریح غیر معارض مرفوع روایت مانگ رہے ہیں، یعنی صحیح صریح غیر معارض مرفوع روایت. اور اگر بالفرض والمحال فریق مخالف وہ روایت پیش بھی کرتا ہے تو اس کو ہم کدھر لوٹائیں گے بھائی؟ اللہ کے قرآن پر. اس لیے کہ فیصلہ کرنے والی کتاب یہ ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا
پارہ نمبر 5 ہے، سورۃ النساء ہے، اور سورۃ النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو، اور جو اولی الامر، جو امر والے ہیں تم میں، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تمہارا اس بارے میں کچھ جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم اس کو لوٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت پر، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ تو یہاں اصول بتا دیا، فرمایا جب تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو جب اللہ کے محبوب علیہ السلام موجود تھے تو صحابہ کرام براہ راست ان سے پوچھ لیتے تھے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان مبارک اور اسی طرح قرآن مقدس کی آیات۔ تو اب فریق مخالف کے مذہب سے اگر کوئی صحیح صریح غیر مارد مرفوع روایت ملتی ہے تو کدھر لوٹائیں گے بھائی؟ قرآن کی طرف، کہ دیکھیں گے کہ قرآن کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اصول کافی میں مکمل باب موجود ہے، اور باب و اختلاف الروایات، کہ روایات میں اختلاف کی صورت میں کون سی روایت کو ترجیح دی جائے گی اور کس کو پرکھا جائے گا۔ تو امام جعفر صادق سے کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں کہ ما وافق کتاب اللہ فخذوہ وما خالف کتاب اللہ فدعوہ، کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ جو روایت سنت کے مطابق، اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو یا اسی طرح قرآن کے موافق ہو، اس کو لے لو، وما خالف کتاب اللہ، اور جو کتاب اللہ کے مخالف ہو اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ تو اس لیے اب اگر فریق مخالف کوئی روایت ایسی پیش بھی کرتا ہے تو اس کو ہم کدھر لوٹائیں گے بھائی؟ قرآن مقدس کی طرح۔ اور قرآن مقدس میں دیکھیں گے کہ فریق مخالف کے ان بنیادی ایمانیات موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم فریق مخالف سے ایمان پر گفتگو کریں گے، اور اگر فریق مخالف کا ایمان اس طرح موجود نہیں ہے تو خود فریق مخالف کا اپنا عالم بھی اس بات کو سمجھ جائے گا کہ فریق مخالف کے مذہب کے مطابق ایمان نہیں ہے، اور اپنے مذہبی اصول کے مطابق بھی وہ مسلمان ثابت ہوتا نہیں۔ تو جو مذہب اپنے مذہبی اصول کے مطابق اسلام اور مسلمان ثابت نہ ہو تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بات سمجھ آئی؟ اگر ہمارا عنوان اسلام اور کفر ہو تو اس میں اس طرح ہم گفتگو کریں گے، اور اس طرح سے فریق مخالف سے چند سوال کر کے اس طرح ہم پوچھیں گے تاکہ فریق مخالف کا مناظر خود اس چیز کی وضاحت کرے، خود بتائے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں پر اس صورت میں ایمان لانا ضروری ہے، اور پھر اپنے عقیدے کی کتاب سے بتائے۔ اگر فریق مخالف کے مذہب کا مصنف یا مناظر یہ دعویٰ کرے کہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں اور یہ چیزیں ہمارے مذہبی کتاب میں موجود نہیں ہیں، تو اب اس صورت میں ہم کسی فرد کی بات نہیں کر رہے، بات کس کی کر رہے ہیں بھائی؟ مذہب کی کر رہے ہیں۔ تو جب مذہب کی کر رہے ہیں تو بات وہی مانی جائے گی جو مذہب کی کتابوں میں موجود